اور دین کے کام کرنے کے لیے میرے بھائیوں دو باتوں کی تو بہت ضرورت ہے. ایک ہمت کی ضرورت ہے. کس کی؟ کہ ہمت کریں. اللہ کے ہاں ہمت کی قیمت ہے. ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کودے کہ نہیں؟ ہمت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پکا ارادہ کرنا. کیا کرنا؟ کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں ہمت. کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تبھی دنیا میں کام ہوتے ہیں. تو کہ کروں نہ کروں کروں نہ کروں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ نکاح قبول کروں نہ کروں تو نکاح ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کہ نا کہ قبول کیا کہ ہاں اور ساری زندگی کے لیے ہو گئی بات. تو دین کے کام کرنے کے لیے ایک تو کہ ہمت کی ضرورت ہے، یعنی آدمی پکا ارادہ کرے، ڈرے نہیں. ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تعلیم دی ہے معلوم ہے؟ یہ تعلیم دی ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. کہ نبی کہو لوگوں سے کہ مجھے وہ بات پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے. اگر اللہ نے میرے لیے راحت لکھی ہے تو مجھ کو راحت ملے گی. اللہ نے میرے لیے تکلیف لکھی ہے تو تکلیف لکھے گی. اور یہ بات ہر آدمی کے ساتھ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ ہوگی. ڈرے نہیں. موت لکھی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ نے حیات لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. حدیثوں میں ہے. ہاں اب ابن عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ ابن عباس یاد رکھو اگر ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا تو کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ اصل ہے. اسی سے ہمت ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے جو طے کیا ہے وہ ہوگا، مجھے تو یہ کام کرنا ہے. اس کو ہمت کہتے ہیں کہ پکا ارادہ کرے. جس کام کا انشاءاللہ وہ اللہ کے لیے ارادہ کرے گا تو ارادے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور پھر اللہ راستہ کھولتے ہیں، کھولتے ہی چلے جاتے، گھبرا میں نہیں. حدیثوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے 250 برس کی عمر پائی، 250 سال. ان کے ماں باپ آگ کے پجاری تھے، لیکن ان کے اندر کوئی بات آئی تھی کہ مجھے کوئی صحیح دین ملنا چاہیے. اصل تو وہ فارس کے نہ ایران کے رہنے والے تھے. ملک شام سے لوگ جاتے تھے. ملک شام میں عیسائی دین تھا تو عیسائی لوگ وہاں جاتے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابھی نہیں آیا تھا تو وہ ان کو ملتے تھے. تو اس لیے ان کے اندر صحیح دین کی فکر پیدا ہوئی کہ مجھے صحیح دین ملنا چاہیے. ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا کہ یہ بھاگ نہ جائے. لیکن انہوں نے تو ارادہ کیا کہ مجھے تو یہ صحیح دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے. ہاں تو ان کی بیڑیاں لگا دی. تو انہوں نے پھر موقع آیا تو انہوں نے بیڑیاں توڑ دی اور کوئی رہبر ملے ان کے ساتھ چلے گئے دین سیکھنے کے لیے. تو جو ہمت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اس کے لیے راہ کھلتی ہے. ان کا لمبا قصہ ہے. جی ہاں وہ چلے اور چلتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے مدینے میں آ کر. ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو جو ارادہ کرتا ہے ہمت کرتا ہے اللہ اس کو چلاتا ہے. یہ مثال ہے. مختلف منزلوں سے گرے وہ چلے. وہ مختلف لوگ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو اس دین کے پر چلنے والے مخلص بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے. بہت سے لوگ دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے ایسا. تو ایسے بھی لوگ تھے اور مخلص بھی تھے. ان کو تلاش تھی مخلص ان کی. کوئی مخلص ملے تو مجھے سچا دین سکھاوے.
تو اس کے پاس رہتے تھے، اس کی صحبت میں رہتے تھے، اس سے سیکھتے تھے. ان کی عمر لمبی، پھر اس کے مرنے کا وقت آتا تھا تو اسے پوچھا میں کہاں جاؤں، تو بتاتا فلاں جگہ جانا. وہ مخلص ہے، باقی لوگ دکاندار ہے. اس طرح وہ رہبری کرتا تھا. ہاں، تو پھر ان کے پاس جاتے تھے. پھر جب اس کا وقت آتا تھا تو اسے پوچھا میں کہاں جاؤں، تو بتاتا فلاں جگہ جانا. آخر میں جو آدمی ان کو ملا، ان کو سکھانے والا، اسے میں کہاں جاؤں، انہوں نے کہا اب کوئی مخلص نہیں ہے، سب دکاندار ہے. تو پھر میں کیا کروں کہ اب تم مدینے کا رخ لو، نبی آخری زمان کا زمانہ آ گیا ہے. یہ مثال ہے میرے دوستوں کہ جب آدمی ہمت کر چلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں کمی نہیں کرتے کہ ان کو وہاں سے لے کر کے مجوسی گھر آگ پجاری وہاں سے لے کر مدینہ پہنچایا. یہ بہت بڑی مثال ہے مدد کی. کام کرنے والوں کے لیے مدد کی یہ بہت بڑی مثال ہے کہ کہاں آگ کا پجاری ماں باپ، اور کہاں ان کو مدینہ پہنچایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اتنا بڑا شرف بخشا کہ یوں فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے. یہ مثال ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور کسی ارادے پر وہ چلنا چاہے ہمت کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے. یہ جتنے لوگ آپ جماعتوں میں دیکھتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ کس طرح راستہ کھولا، کیسی رکاوٹ آئی، کیسی مدد آئی اور کیسے بہانہ بنا کام میں لگنے کا. اس لیے میں نے کہا کہ پہلی چیز تو ہمت ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر کبھی تھوڑی رکاوٹ بھی آئے گی، تھوڑی مدد بھی آئے گی، رکاوٹ آئے گی، مدد آئے گی، یہاں تک کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور چلے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے تو ہم ان کے لیے راستہ کھولتے رہیں گے. اصل مدد ہے اللہ کی. کس کی؟ ومن نصر الا من عند اللہ. اصل مدد ہوتی ہے اللہ کی، وہی اصل مدد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پختگی ہے، اس کا ارادہ ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیر سبیر راستہ کھول دیتے ہیں. اس لیے پہلی چیز کہ اللہ کے کام کی نیت کرے، پکا ارادہ کرے. پکا ارادہ کرے مجھے یہ کرنا ہے، اور پھر اپنی تدبیر کرے، اپنی کوشش کرے اور اللہ سے دعا مانگے تو پھر راستہ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام اسی طرح چلے ہیں. بعضوں کے لیے رکاوٹیں آئی، بعضوں کو باندھ دیا گیا، لیکن چونکہ وہ پکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا دیا. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داریوں کے لینے سے ہی آتی ہے. شیطان ڈراتا ہے آدمی کو. کس سے ڈراتا ہے؟ حالات سے ڈراتا ہے. حدیثوں میں کہ شیطان آدمی کو حالات سے ڈراتا ہے کہ تم یہ کرو پھر تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا اور تمہاری ضرورتوں کا کیا ہوگا. یہ ہے حدیثوں میں کہ کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو شیطان کہ تو کہاں جائے گا مسلمان کا، پھر تیرے ماں باپ، تیرا خاندان، وہ تجھے کون پوچھے گا وہاں. لیکن جب وہ پکا ہوتا ہے تو وہ اپنی بات میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنے ارادے میں پکے کریں تاکہ ہمیں جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے